बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी कवर करते हैं। सईद बलोच साहब बताइएगा, आज बड़ा फ़ैसला आने की तवक्को थी, बड़ा ही फ़ैसला आया कि 20 दिन का टाइम दिया गया है, या तो बल्ले का निशान रहेगा, इमरान खान टिकट साइन करेंगे, इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। इस सब का इन्हिसार इस फैसले पर था, जिसको सुनने के बाद बैरिस्टर गौहर ने दावा किया कि बल्ले का निशान भी इंटैक्ट रहेगा और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इलेक्शन भी लड़ेंगे। क्या आप भी ऐसा ही देख रहे हैं कि पीटीआई 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेगी और बल्ले का निशान अपने पास महफूज करेगी और 8 फरवरी को लोग अपने पसंद के बल्ले पर मोहर सब्त कर सकेंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, इमरान खान साहब के इलेक्शन लड़ने के हवाले से या उनको इलेक्शन से बाहर करने के हवाले से मुख्तलिफ़ आरा हम गुज़श्ता कुछ अरसे से देख रहे थे। इसी हवाले से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से भी एक सवाल किया गया था कुछ हफ़्ते पहले, और उनसे जब ये सवाल हुआ कि क्या आइंदा आम इंतखाबात में बल्ले का निशान मौजूद होगा, तो उन्होंने कहा था जी बिल्कुल मौजूद होगा और पीटीआई इलेक्शन भी लड़ेगी। उस दिन सूरत हाल ज़रा डिफरेंट थी ना, सदर से मुलाकात कर रहे थे। जी बिल्कुल, ये भी बात है। और दूसरी बात यह है कि देखें, सबसे जो बड़ी एक हकीकत है ना सर, वो ये है कि इस वक्त एक सियासी जमात जो वफाक पाकिस्तान की आप उसको अलामत कह सकते हैं, वो सियासी जमात सिर्फ पीटीआई है। और अभी हालिया दिनों में आप देखें कि पीटीआई के सबसे बड़े मुखालिफ ग्रुप, मीडिया ग्रुप दी न्यूज़ की जानिब से भी एक सर्वे करवाया गया, और उस सर्वे में भी आप देखें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो वाहिद वफाकी जमात के तौर पर सामने आई है। यानी एक ऐसी जमात जिसके देखें आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत थी, जीबी में भी हुकूमत थी, फिर आप देखें कि चारों सूबाई जो सूबे हैं उसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड पर है, और दीगर जो सियासी जमातें हैं जैसे मुस्लिम लीग तो कई जगहों पर तो वो कहीं शुमार व कतार में भी नहीं आती। तो ये देखें कि ये वफाकी जमात थी, और इस वफाकी जमात को आइंदा आम इंतखाबात में या इमरान खान साहब को आइंदा आम इंतखाबात में बाहर करने की कोई भी कोशिश या साजिश, उसका इंतहाई शदीद रद्द अमल ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उसका आएगा। और आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तो बदनीयती शुरू दिन से ही वाज़े है। आप जब से देखें कि जब से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुसलसल ऐसे फ़ैसले दिए गए जो सिर्फ पीटीआई के ख़िलाफ़ होते थे। पीडीएम की सियासी जमातों को मुकम्मल फ्री हैंड दिया गया, और पीटीआई के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले दिए गए वो हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, या जो दीगर सूबाई हाई कोर्ट्स हैं, जब वहाँ पर उन फ़ैसलों को चैलेंज किया गया तो वो फ़ैसले रिवर्स हुए। और यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है कि इलेक्शन कमीशन के कम अज़ कम कोई 8 से 10 ऐसे फ़ैसले हैं जो एंटी पीटीआई थे, लेकिन हाई कोर्ट्स में जाकर वो रिवर्स हो गए। तो अब इसी हवाले से मैं आपको एक छोटी सी और मिसाल देता हूँ कि रवां साल जनवरी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे उसका केस इलेक्शन कमीशन में मुकर्रर था। पीटीआई नून लीग के वकील ने इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्ते का टाइम मांगा, इलेक्शन कमीशन ने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए उन्हें 2 महीने दे दिए। यानी 14 मार्च को तक की मोहलत दी गई कि 14 मार्च 2023 तक आप नून लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं और अमल दरामद रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को दे दें। लेकिन जब 14 मार्च नज़दीक आया, 10 मार्च को मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इंतखाबात होना थे, लेकिन उनको ये बहाना बनाया गया कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के पार्टी सदर भी हैं वो मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हो सकते, वो मुलतवी कर दिए गए। और जैसे ही वो इंतखाबात मुलतवी हुए, इधर से इलेक्शन कमीशन ने भी 14 मार्च का जो नून लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस था उसको डीलिस्ट कर दिया, और वो मामला आज तक इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। और देखें कि ना तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई, और जिस तरीके से भूडे इंतखाबात यहाँ इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में मुस्लिम लीग नून ने अपने सारे अनअपोज, जिसको शाही खानदान ने खड़ा किया, नॉमिनेट किया, किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो उसके खिलाफ किसी तो इलेक्शन कौन से हो गए थे अनअपोज में, इलेक्शन क्यों नहीं? जी तो यही बात है ना कि जब आप इस तरह के डमी इंतखाबात करवाएंगे, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। पीटीआई को ये कह रहे हैं कि 20 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाएं, वरना आपका पार्टी निशान यानी बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। तो ये बिल्कुल एक वाज़े तौर पर इंतकामी कार्रवाई है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है, और इन्हीं इकदामात, यकतरफा इकदामात की वजह से ईसीपी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पीडीएम भी कहा जाने लगा था पिछले चंद महीनों में। तो अब देखें कि
پی ٹی آئی کو ایک بار پھر باؤنڈ کیا گیا ہے کہ 20 روز میں الیکشن کروائیں. دوسری جانب ایک اور اہم سینیریو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کو ایک جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں 3 سال کی سزا ہو چکی ہے. وہ سزا معطل ضرور ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوئی, کالعدم قرار نہیں دی گئی, عمران خان صاحب بری نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے ایک جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس میں نواز شریف صاحب کے کبھی وہ پارٹی صدارت والا معاملہ آیا تھا, اس کے مطابق کوئی بھی سزا یافتہ شخص جو ہے وہ قومی پارٹی ٹکٹ نہیں, وہ پارٹی ٹکٹ وہ پارٹی سربراہ بھی نہیں ہو سکتا, وہ انٹرا پارٹی انتخابات بھی نہیں لڑ سکتا, اور وہ ساتھ جو قومی سطح کی جو سیاست ہے اس کے الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا, ایون کہ جو لوکل باڈی الیکشنز ہیں وہ بھی نہیں لڑ سکتا. تو اب دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو سزا ہے اور الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ 20 روز کے اندر آپ الیکشن کروائیں. اب اگر 20 روز کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کی وہ سزا تو ختم ہو نہیں رہی, وہ بری تو ہوں گے نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب الٹیمیٹلی پھر انٹرا پارٹی انتخابات میں بھی حصہ نہیں لے سکتے, اور اگر پی ٹی آئی عمران خان صاحب انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ نہیں لیتے تو پھر الٹیمیٹلی وہ چیئرمین پی ٹی آئی بھی نہیں رہیں گے. دوسری جانب اگر یہ انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے جاتے تو اس پر پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 225 کے تحت پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان بلہ ہے وہ واپس لینے کے حوالے سے کارروائی کا آغاز کر دے گا. تو دونوں طرف سے ایک طرح کی آپ دیکھیں سچویشن تو یوں ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے آگے کنواں اور پیچھے کھائی کی جیسی صورتحال ہے. آگے جائیں تو وہ عمران خان صاحب کی پارٹی چیئرمین شپ جاتی ہے, پیچھے ہٹیں تو جو پارٹی کا انتخابی نشان ہے وہ جاتا ہے. تو ایک طرح سے الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر بددیانتی اور بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو ایک بار پھر جال میں پھنسانے کی کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے, صرف یہ 2 راستے ہیں اور ان دونوں میں سے کوئی ایک راستے کا انتخاب پی ٹی آئی نے کرنا ہے. لیکن دیکھیں کہ ہر سازش کے جواب میں بھی شاید وہ قدرت بھی اپنا کھیل کھیلتی ہے نا, تو ایک راستہ پی ٹی آئی کے لیے اور بھی موجود ہے, اور وہ راستہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دے. اور آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جس طرح کے مقدمات ہیں, پوری پارٹی بکھری ہوئی ہے, لوگوں کو زبردستی ان سے وفاداریاں تبدیل کروائی گئی ہیں, اور ایسی صورت میں اگر انٹرا پارٹی انتخابات کروائے جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے پاس تو لوگ ہی نہیں ہیں جو انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ لے سکیں. تو اس لیے یہ ایک بڑی کروشل مومنٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ اس کو کم از کم اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے کچھ مہلت ملنی چاہیے. اس کے لوگ جو روپوش ہیں, جو الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں انٹرا پارٹی انتخابات میں, وہ ان کو منظر پر آنے کا موقع دیا جائے. ملک کے سیاسی حالات ایسے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو اپنا جھنڈا بھی نہیں اٹھا کے باہر, ان کے جو سپورٹر ہیں وہ باہر نہیں نکل سکتے. تو ایسے سینیریو میں, ایسے حالات میں ایک سیاسی جماعت کے پھر سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو میدان میں پھینک دینا اور کہنا جی کہ نہیں اب آپ یہاں پر جا کر مقابلہ کریں, تو یہ ایک بالکل ناانصافی ہے. سمجھیں کہ جو آئینی حق ہے اس کی خلاف ورزی کے مترادف ہے, اور الیکشن کمیشن کو اس میں سعید بلوچ صاحب اگر 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں, پی ٹی آئی کی قیادت آپ کو پتہ ہے انڈر گراؤنڈ ہے, اگر وہ ساری سرفیس پہ آتی ہے, اس انٹرا پارٹی الیکشنز میں شمولیت کرتی ہے, تو کتنے % چانسز ہیں کہ ان پر چھاپے نہیں ہوں گے, وہ گرفتاریاں نہیں ہوں گی, ہوگا کیا پھر منظر؟ 0% چانسز ہے کہ ان کو گرفتاریاں نہیں ہوں گی. بالکل کوشش کی جائے گی. ملک میں یہ ممکن ہے سر, جو کچھ اس ملک میں ہو چکا ہے, کیا اس کے بعد بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی امید, کسی قسم کی کوئی اخلاقی امجد نیازی نے سرنڈر کیا نا, کیا ہوا؟ دیکھیں نا, اب وہ سرنڈر کر رہے ہیں ریاستی اداروں کے سامنے, پولیس کے سامنے جا کے سرنڈر کر رہے ہیں, اور وہاں سے جی اور ان کو دیکھیں کہ پولیس کی تحویل سے ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے. کوئی اغوا کار آتے ہیں اور ان کو لے کے چلے جاتے ہیں. آج آپ پولیس سے پوچھیں کون لے کے گیا, وہ کہیں گے جی سانو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ جب اس طرح کے مخصوص اور غیر معمولی قسم کے حالات ایک سیاسی جماعت کے لیے اس ملک میں پیدا کر دیے گئے ہیں, تو پھر ان غیر معمولی حالات میں اس سیاسی جماعت کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو غیر معمولی ریلیف بھی دیا جائے. سر ریلیف مل رہا بظاہر نظر نہیں آ رہا. پشاور ہائی کورٹ میں 2 دن سے کیس چل رہا ہے, نہیں ریلیف ملا, جلسوں پر بھی نہیں ملا. بالکل. اور دیکھیں کہ میرے خیال میں پشاور ہائی کورٹ ہو, دیگر ہائی کورٹس ہوں, یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو, ان عدالتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کریں, بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کریں. جو الیکشن میں جو آئین پاکستان میں رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے, یعنی کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ منسلک یا وابستگی کا جو ایک حق دیا گیا ہے, اس کا تحفظ کرنا بھی انہی آئینی عدالتوں کا کام ہے, انہی کی ذمہ داری ہے. تو یہ اب ان عدالتوں پر فرض بنتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتی جلسوں کے لیے؟ دیکھیں ابھی تو وہ معاملہ ہائی کورٹ میں ہے نا. اگر ہائی کورٹ میں ان کی وہ اپیل ہے, وہ اس کے بعد وہ انٹرا کورٹ اپیل ہے, وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا, پھر الٹیمیٹلی
جو انسانی حقوق کا تحفظ ہے وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ درخواست دائر کر سکتے ہیں کہ ہمارے تو بنیادی حقوق ہی معطل ہو چکے ہیں، یہاں پر کون سی ایسی جو ہے وہ ریاست مخالف ہم نے سرگرمیاں کی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ حالات جو ہے وہ مسلط کر دیے گئے ہیں۔ ایون کہ 9 مئی کے واقعات کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ کیسے 9 مئی کے واقعات ہیں، وہ کیسی غداری ہے، وہ کیسی بغاوت ہے، وہ کیسی دہشت گردی ہے کہ جو شخص پریس کانفرنس کرتا ہے، پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے، وہ بالکل آزاد اور بالکل اس کو کسی قسم کی کوئی قطعاً اس کے اوپر نہیں ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے اس کے اوپر جعلی مقدمات بھی ہیں، اس کی پکڑ دکڑ بھی ہے، اس کے کاروبار بھی تباہ کیے جاتے ہیں، اس کے جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے گھروں کے اندر توڑ پھوڑ لوٹ مار کی جاتی ہے، اس کی فیملی اور خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد دیکھیں کہ جو مقدمات میں نامزد ہیں، جن کے بارے میں آئی جی پنجاب باقاعدہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں، ان لوگوں وہ لوگ آتے ہیں، وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، عمران خان کو برا بھلا کہتے ہیں، پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، تمام الزامات سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک غیر معمولی حالات ہیں۔ ان غیر معمولی حالات میں یہ عدالتوں کا فرض بنتا ہے کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی قسم کا جو آئینی تحفظ ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیا جائے۔ جتنے بھی سروے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی واحد وفاقی جماعت ہے، یہ واحد وفاقی جماعت ہے جس کی بلوچستان میں 36% تک جس کی پاپولیرٹی یا مقبولیت اس کی وہاں پر موجود ہے۔ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں ایک عام پختون، ایک عام بلوچ اور دیگر قومیت کے لوگ عمران خان کے لیے وہ ہمیں احتجاج کرتا نظر آتے ہیں۔ پہلی بار کوئی سیاسی جماعت بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بھی وہ مقبول ہوئی ہے اور لوگوں کو اس نے متحد کیا ہے، سارے لوگوں کو ایک لڑی میں وہ پرو کے لے کے آئے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں عدالتیں اس کا فرض بنتا ہے، کیونکہ جو بہت سارے جو ریاستی ادارے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، پولیس ہو وہ مکمل طور پر کمپرومائز ہے، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کمپرومائز ہے، بہت حد تک ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کمپرومائز ہو چکی ہیں، فیصلے دیے جاتے ہیں تو عمل درآمد نہیں کروایا جاتا۔ تو اس وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان پر یہ فرض بنتا ہے، اور جو آئینی عدالتیں ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان مخصوص حالات میں جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں کمی لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب، آپ کے تجزیے کا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔